बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बांग्लादेश में एक बड़ी तब्दीली आई। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया, वो मुल्क से फ़रार हुई, भारत पहुँच चुकी हैं और आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का फ़ोकस बांग्लादेश है। शेख हसीना वाजिद का क्या मुस्तकबिल है, इस हवाले से तरह तरह की ख़बरें आ रही हैं। एक खुफिया मकाम पर, एक महफूज मकाम पर भारतीय हुकूमत की हिफाजती तहवील में इस वक्त मौजूद हैं शेख हसीना वाजिद, और ये सहूलत भारत की हुकूमत भी फ़राहम कर रही है। और बांग्लादेश से फ़रार या बांग्लादेश छोड़ने के हवाले से जितने भी इंतज़ामात थे, फ़ौजी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, तो ज़ाहिर है बांग्लादेश की फ़ौज ने भी पूरी तरह एक सहूलत कारी की है शेख हसीना वाजिद के लिए। और इस हवाले से बांग्लादेश के अंदर काफ़ी रद्द-ए-अमल भी पाया जाता है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद को वापस लाया जाए, वो कानून का सामना करें। उन पर इल्ज़ामात हैं मावराए अदालत कत्ल के, करप्शन के और जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात हैं। तो इन तमाम इल्ज़ामात का उनको चाहिए कि वो अदालत का सामना करें और उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। एक अबूरी सेटअप के हवाले से तैयारी जारी है और इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो बांग्लादेश में एक आला सतही इजलास जो है ये जारी है। बांग्लादेशी सदर और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान इसमें शरीक हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो एहतजाजी तहरीक तलबा ने शुरू की थी, इस तहरीक के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं ये भी इस इजलास में शरीक हैं। अब स्टूडेंट लीडर्स के बग़ैर कोई फ़ैसला नहीं हो सकेगा। अब जितने भी मुज़ाहिरीन हैं उनकी क़यादत के बग़ैर कोई अबूरी सेटअप नहीं हो सकेगा। एक अबूरी सेटअप आएगा, इम्कान यही है, और उसके बाद फिर शायद इंतख़ाबात की जानिब बात बढ़े। इंतख़ाबात जब होंगे तो क्या ये जो स्टूडेंट लीडर्स हैं ये भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? ये वो सवाल है कि जिस पर अभी से जो है वो सोचा जा रहा है, इसे अभी से जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नाहिद इस्लाम सोशल मीडिया पर एक किरदार वायरल है और इस तहरीक के जो एक फ़ाल किरदार के तौर पर जाना जाता है। नाहिद इस्लाम को सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ढाका यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट हैं और इनको तब शोहरत मिली जब इनको और उनके कुछ दीगर साथियों को गिरफ़्तार किया गया और उनके भाई ने बताया कि नाहिद इस्लाम पर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तहरीक जो है वो जारी रखी। तो नाहिद इस्लाम के हवाले से भी इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। साथ साथ बांग्लादेशी पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है स्टूडेंट रहनुमाओं के मुतालबे पर और एक नए अबूरी सेटअप के लिए बात चल रही है। बांग्लादेश के नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात मोहम्मद यूनुस ने एहतजाज करने वाले तलबा के मुतालबे को तस्लीम करते हुए कहा है कि वो बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की सरबराही के लिए तैयार हैं। कुछ वीडियोस भी मोहम्मद यूनुस की सामने आ रही हैं, लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़ा खुशी खुशी ये लोगों से मिल रहे हैं और ये जो एक सिलसिला है इसमें ये इम्कान है कि अबूरी सेटअप जो है इसके सरबराह होंगे मोहम्मद यूनुस जो नोबेल इनाम याफ्ता हैं। एक तहरीरी बयान में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मुज़ाहिरीन ने मुझ पर जो एतमाद किया उसे मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ, जहाँ वो मुझसे चाहते हैं कि मैं अबूरी हुकूमत की क़यादत करूँ। इनकी उम्र 84 साल है, 84 ईयर्स के हैं। नोबेल इनाम याफ्ता माइक्रो फाइनेंस के इलमबरदार ने आज़ाद इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर बांग्लादेश में इक़दामात की ज़रूरत है तो अपने मुल्क और अपने लोगों की जुर्रत के लिए मैं ये मनसब संभालने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत सिर्फ़ शुरुआत है, लेकिन पायदार अमन सिर्फ़ आज़ादाना इंतखाबात से ही आएगा और इंतखाबात के बग़ैर कोई तब्दीली नहीं आएगी। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि नौजवानों ने हमारे मुल्क में तब्दीली का मुतालबा किया है और इन नौजवानों में बेपनाह हिम्मत है। उनका कहना था कि इन नौजवानों ने बांग्लादेश का सर फ़ख्र से बुलंद किया और दुनिया को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारी कौम के अज़म का अमली मुज़ाहरा करके दिखाया। माहिर माशियात ने कहा कि मैं सियासत से दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर हालात के पेश नज़र ज़रूरत हो तो हुकूमत की क़यादत कर सकता हूँ। गरीब तरीन लोगों के बैंकर के नाम से मशहूर मोहम्मद यूनुस को 2006 में उनके काम के लिए नोबेल इनाम से नवाजा गया था, जहाँ उन्होंने देही ख़वातीन को छोटी नकद रकूम बतौर कर्ज़ दी थी ताकि ये ख़वातीन
کھیتی باڑی کے اوزار یا کاروباری آلات میں سرمایہ کاری کر کے اپنی کمائی کو بڑھا سکیں۔ احتجاج اور مظاہرے کر کے حکومت کے خاتمے کا سبب بننے والے بنگلہ دیشی طلبہ رہنماؤں نے مطالبہ کیا تھا کہ محمد یونس نگران حکومت کی قیادت کریں۔ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ میڈیا میں جان چکے ہیں، اور ان کا اب کیا مستقبل ہے، اس حوالے سے کافی سوالات موجود ہیں۔ وہ ایک خفیہ مقام پر موجود ہیں، ہندوستان کے اندر ہی ہیں، اور یہ امکان ظاہر کیا جاتا رہا کہ شاید وہ فن لینڈ جائیں یا شاید سنگاپور جائیں، جہاں پہ ان کی اپنی ایک رہائش گاہ بھی ہے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے بڑی جائیدادیں بھی بنائیں بیرون ملک، بڑا بینک بیلنس بھی بنایا۔ اب ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا۔ ایک خبر یہ آئی تھی کہ وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ لے سکتی ہیں، لیکن نومنتخب جو قیادت ہے برطانیہ کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ براہ راست کوئی شخص آئے اور وہ سیاسی پناہ کی درخواست کرے اور برطانیہ اس کو سیاسی پناہ دے۔ کوئی بھی سیاسی پناہ لینے والا شخص کسی تیسرے ملک میں جائے گا جہاں پر اس کی چال چلن اور اس کے حوالے سے اگر اطمینان بخش رپورٹس ہیں تو اس کے بعد پھر اسائلم کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر سیاسی پناہ مل سکتی ہے برطانیہ کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو برطانیہ میں فوری طور پر کوئی سیاسی پناہ نہیں ملنے والی، تو یہ ایک لمبے عرصے تک ہندوستان میں ہی دوسری مرتبہ رہ سکتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ ہندوستان میں رہی ہیں۔ جب ان کے والد کا قتل ہوا تھا 15 اگست 1975 میں، تو وہ ان کی ہمشیرہ ریحانہ شیخ یہ ہندوستان میں رہے تھے، اور اس کے بعد جو ایک صورتحال اب بنگلہ دیش میں ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک تو بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ کو بیرون ملک جاتے ہوئے، انڈیا فرار ہوتے ہوئے، اور کچھ وزراء کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ تحلیل ہے، اور اس وقت آرمی کا عملاً کنٹرول ہے، لیکن مارشل لا جو ہے وہ نافذ نہیں کیا گیا۔ عملاً اس وقت اگر کوئی قیادت کر رہا ہے تو وہ بنگلہ دیش کی فوج قیادت کر رہی، لیکن مطالبہ یہ ہے اسٹوڈنٹس کا بھی کہ جلد از جلد انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ BNP کی سربراہ خالدہ ضیاء، اس سے پہلے یہ وزیر اعظم رہی ہیں اور یہ حریف ہیں شیخ حسینہ واجد کی، یہ جیل کے اندر تھی مختلف الزامات کے تحت۔ ان کو صدر کے احکامات کے تحت فوری طور پر رہا کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے جو لاپتہ رہنما تھے، یعنی 8 سال سے جو لاپتہ رہنما تھے، ان کو بھی بازیاب کرانے کا، ان کو رہا کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ایک ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہے، چونکہ ایک ہندوستان کو دوستوں کی تلاش ہے اس خطے میں۔ جب چین اور پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں بات کی جاتی ہے تو بنگلہ دیش کے بہت قریبی روابط تھے شیخ حسینہ واجد کی قیادت میں ہندوستان کی حکومت کے ساتھ، اور ہندوستان کے مفادات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا ہمیشہ بنگلہ دیش کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ قیادت شیخ حسینہ واجد کے پاس تھی۔ اب شیخ حسینہ واجد کے صاحبزادے نے کہا ہے کہ شیخ حسینہ کا سیاست میں دوبارہ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہندوستان کی حکومت ایک دوست سے، ایک ایسے رہنما سے محروم ہوئی ہے کہ جس نے بنگلہ دیش کے اندر ہمیشہ ہندوستانی مفادات کا تحفظ کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کو نئے دوستوں کی تلاش ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر BNP اور یہ جو جماعت اسلامی ہے، ان کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے، انڈین جو تجزیہ کار ہیں ان کی طرف سے یہ زور دیا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کو ان جماعتوں کے ساتھ بھی روابط بڑھانے چاہیے، کیونکہ آئندہ جب الیکشن ہوگا تو ظاہر ہے کہ انہی کے لوگ اقتدار میں آئیں گے، انہی کے پاس بنگلہ دیش کی قیادت آئے گی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیا یہ جو اسٹوڈنٹس رہنما ہیں یہ الیکشن میں براہ راست حصہ لیں گے؟ کیا ایک نوجوانوں کی نئی سیاسی جماعت وجود میں آئے گی؟ ناہید اسلام جیسے کردار جو ہیں جو بڑا مقبول ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ بہت سوالات ہیں، لیکن جب تک استحکام نہیں آئے گا
تو تب تک یہ سوالات جو ہیں یہ اٹھتے رہیں گے اور ان کے جوابات تلاش کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اب اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو ہندوستان کے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دور واقع افغانستان، یعنی بیچ میں پاکستان ہے، کہ جب ان کی قیادت کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ روابط رکھے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں بنگلہ دیش اور ہندوستان کی تو سرحد آپس میں ملتی ہے، 4000 کلومیٹر کی سرحد ہے، تو کیوں نہیں بنگلہ دیش کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رکھے جائیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر مزید کیا تبدیلی آتی ہے۔ ایک بڑی تبدیلی تو آ چکی ہے، سٹاک ایکسچینج میں بہت تیزی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اور وہاں پہ بہت سارے علاقوں میں استحکام آ چکا ہے، لیکن اب بھی کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر حالات کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کے مطالبات جو ہیں یہ صرف کوٹا سسٹم تک محدود نہیں رہے، لوگ مزید بھی مطالبات کر رہے ہیں، اور جو عوامی لیگ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بنگلہ دیش کے اندر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ شکیب الحسن جو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تھے، جو منتخب ہوئے تھے عوامی لیگ کے ٹکٹ پر، وہ روپوش ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں، اور ان کے اہل خانہ بھی رپوش ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا وقت ہے عوامی لیگ کے اوپر بھی جو ایک کڑا وقت ہے، ایک سخت وقت ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ استحکام کیسے آئے گا اور اس میں کون کردار ادا کرے گا۔ بنگلہ دیش کے اندر سے صورتحال جو ہے یہ کنٹرول کی جائے گی، یا خطے کے مختلف ممالک جو ہیں مل کر اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اسی طرح کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو دلچسپی ہے تو ڈیلی میدان کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیلی میدان سرچ کر کے آپ باقاعدہ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔